جب لفظ جار مجرور بنا، جار مجرور بننے کے بعد ان کو بے اعتبار متعلق فاعل بنانا چاہیے۔ اللہ کے بندے، آپ کو پتہ نہیں، آپ حضرت عمر کو کافر سمجھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو کافر سمجھتے ہیں، اور اتنا آپ کو پتہ نہیں کہ اگر فاعل پر فی حرف جر آ جائے تو مجرور پڑھنا چاہیے اور بے اعتبار متعلق وہ فاعل بنانا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، اور آپ مناظرے کرتے ہیں، اور آپ حضرت عمر کو کافر کہتے ہیں، ابوبکر صدیق کو کافر کہتے ہیں۔ بات یہ کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بات آئے تھے، اختلافات آئے تھے، ہم وہ جو اس میں بات نہیں کر سکتے، اور ہمارا نظریہ موقف یہ بھی ہے کہ ہم اس میں بات نہیں کرتے۔ بات صرف ہم اسی میں کرتے ہیں کہ آپ اس سے استدلال کر رہے ہو ان کی کفر پر، اور اسی حدیث میں اور اسی آثار میں سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ میں ابھی آپ کو حوالے پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، میرے پاس 2-3 حوالے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، یہ میرے پاس ہے الشافی، یہ آپ کے بڑوں کی کتاب ہے۔ اصل میں یہ اصولی کافی ہے، اور اصولی کافی کا ترجمہ آپ کے شخص نے کیا ہے۔ وہ یہاں پہ فرما رہے ہیں صفحہ 175 میں، احادیث کو اخذ کرنے کا معیار جو حدیث موافق قرآن ہو اس کو لے لو۔ اور اس کے بعد وہ سندن فرما رہے علی بن ابراہیم عن نبی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان على كل حق حقیقتا وعلى كل ثواب نورا فما وافق کتاب اللہ فخذوه وما خالف کتاب اللہ فدعوه۔ جناب بات یہ ہے کہ آپ کو ایسے بات کرنی چاہیے جو قرآن کے موافق ہو۔ قرآن میں ایک لفظ یہ موجود نہیں کہ ابو بکر عمر کافر ہے۔ قرآن میں یہ ایسا اشارات مل رہے ہیں، اور دلالت النص سے وہ ثابت ہو رہے کہ یہ دونوں مسلم اور پکے مسلم اور اعلیٰ مسلمان تھے۔ آپ جو ہے وہ صرف حوالے پیش کر رہے ہو۔ میں نے آپ کو کہا آپ نے جو حوالے پیش کیا، یہ حوالے جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ خبر متواتر ہے، اور خبر متواتر کا تعریف آپ کو اگر نہیں آنی چاہیے، اگر خبر متواتر کا تعریف آپ کو نہیں آتی تو میرے پاس ابھی نخبۃ الفکر پڑا ہے، میں آپ سے نخبۃ الفکر کو میں آپ کو یہ سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ خبر متواتر اتنے لوگوں نے نقل کی ہو کہ عقل ان کا اتفاق علی الکذب محال سمجھتے ہو۔ ابھی آپ نے اگر ایک راوی ہے، دوسرا راوی ہے، تیسرا راوی ہے، ایک راوی ہے، اس راوی کے بعد جو ہے وہ اتنے لوگوں نے نقل کی ہو کہ عقل ان کا اتفاق علی الکذب محال سمجھ، آخر تک اتنا ہو۔ اگر درمیان میں دو تو خبر عزیز بنتا ہے، اگر ساری جگہوں میں ایک ہو تو خبر غریب بنتا ہے۔ آپ کا یہ جو احادیث ہے، یہ آثار ہے، یہ خبر غریب بھی نہیں۔ اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جن لوگوں سے یہ پیش کر رہے ہو یہ آپ کی نزدیک کافر ہے، اور کافر کا قول سے دلیل پیش کرنا یہ کافر کا کام ہے، اس سے آپ کافر خود بن گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اتنا پیش کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کرتے تھے، اور اس سے آپ نے تاریخ طبری کا حوالہ دیا، ضیاء مقدسی کا حوالہ دیا، انصاف سے حوالہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ انہوں نے آگ کی دھمکی دی، اور اس کے بعد یہ آپ نے کہا کہ یہ لڑنے کا مرادف ہے۔ یہ بات آپ نے جو ہے وہ کہا یہ لڑنے کے مرادف ہے۔ بھائی صاحب یہ بات تو آپ نے پیش کیا، میں نے بھی کہا اختلاف آیا تھا، لیکن اصل میں یہ اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت عمر نے ایسا کیا تھا، اور یہ کام ہوا بھی نہیں، واقع بھی نہیں ہوا۔ جو کام واقع نہیں ہوا تو آپ حکم کس طرح لگاتے ہو؟ جو کام واقع نہیں ہوا تو آپ حکم کس طرح لگاتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا طریقہ استدلال مجھے بتا دینا کون سا ہے۔ استدلال کی 4 طرق ہے۔ استدلال بعبارت النص، یہ تو عنقہ ہے، اس حدیث میں بالکل موجود نہیں۔ استدلال اشارت النص، یہ بھی موجود نہیں۔ دلالت النص بھی موجود نہیں۔ اقتضاء النص بھی موجود نہیں۔ نہ آپ نے صغرا پیش کیا، نہ آپ نے کبرا پیش کیا، نہ آپ نے جو وہ صغرا و کبرا سے حد وسط لے کے ختم کر کے ساقط کر کے نہ آپ نے نتیجہ پیش کیا۔ اس طرح جو وہ لوگ کافر نہیں بن سکتے۔ آپ نے اگر کافر بنانا ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا آپ ان کو مرتد سمجھتے یا مسلمان؟ اگر مرتد سمجھتے تو مرتد کے لیے، مرتد ہونے کے لیے دلیل پیش کرنا پڑے گا۔ اگر مسلمان سمجھتے ہیں اور بعد میں جو ہے آپ نے کہا کہ یہ مرتد ہے تو مرتد ہونے کے لیے مرتد والا دلیل آپ نے پیش کرنا ہوگا، یا عبارت النص یا اشارت النص یا دلالت النص یا اقتضاء النص سے۔
اگر آپ یہ مرتد نہیں سمجھتے، آپ کہتے کہ ابتدان مسلمان نہیں، تو آپ نے یہ بھی پیش کرنا ہے. ابھی تک آپ نے اس چیز کا جواب نہیں دیا. اس کے بعد میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضرت عمر اور ابوبکر یہ جو آپ کافر سمجھتے ہیں، حضرت عمر اور ابوبکر یہ دونوں پہ آپ حکم لگاتے ہو کفر کا، یہ قضیہ موجبہ بنا، قضیہ حملیہ بنا. تو میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ یہ قضایا میں سے کون سا قضیہ بن رہا ہے، بے اعتبار الموضوع بتا دے، بے اعتبار الموضوع یہ کون سا قضیہ ہے. دوسری بات میں نے کہا یہ آپ مقیب کیفیت میں سے کون سی معجزت کیفیت لے رہے ہو، مشروطہ عامہ سے اور فی عامہ سے؟ ان کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے کہا عمرین اور حضرات شیخین اور بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد میں توافق مانتے یا تقابل؟ اگر توافق ہو تو حضرت علی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر تقابل ہو تو تقابل کا 4 قسموں میں سے آپ نے تعین کرنا ہوگا. اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے اور بات آپ سے کہی، یہ دعویٰ سے پہلے کسی نے کیا یا نہیں؟ اور یہ جو احادیث آپ نے پیش کیا، یہ جو آثار آپ نے پیش کیا، یہ آپ سے پہلے کسی نے پیش کیا آپ کے دعوے پہ یا نہیں؟ اگر نہیں تو آپ اس سے بدعتی بنتے ہو یا نہیں؟ یہ بدعت صرف حضرت عمر و بکر کے لیے یا آپ کے لیے ہے؟ صرف ابو بکر عمر اس سے جو ہے وہ آپ بدعتی بنا سکتے ہو؟ اس کا جواب دے دو. دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا اگر آپ اسی میں متفرد ہو تو یہ بھی بتا دینا، اگر متفرد نہیں تو کسی نے صراحت کی تو ان کا جو ہے صراحت دکھا دو معتبر عالموں میں سے. اور میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آیا آپ یہ مرتد سمجھتے ہیں یا ابتدان مسلمان نہیں سمجھتے، اور یہ دلیل مرتد ہونے کے لیے ہے یا ابتدان مسلمان ثابت نہ ہونے کے لیے ہے؟ یہ بتانا چاہیے آپ کو. یہ تو دلیل ہے ہی نہیں، میں آپ کو یہ دلیل نہیں مانتا. یہ خبر واحد ہے، میں نے پہلے آپ کو کہا. یہ میرے پاس ہے شرح العقائد، ان سے جو میں آپ کو جو ہے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ میرے پاس ہے بھائی، الخبر الواحد لا يفيد الا الظن ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادیات. یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد جو ہے اعتقادیات کے باب میں چلتا نہیں. اور یہ جو آپ کی کتابوں میں ابھی میرے پاس ہوگا انشاءاللہ، میں آپ کو جو حوالہ دوں گا کہ آپ کے بڑوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ آپ نے خبر متواتر یا قرآن پیش کرنا ہے، خبر متواتر یا قرآن آپ نے پیش کرنا ہے. اس حوالے سے وہ مسلمان تو ہے، کافر نہیں بن سکتے. اور اسی حدیث میں اور اسی آثاروں میں کوئی حوالہ نہیں تھا، کوئی صراحت اشارہ بھی نہیں تھا کہ یہ مسلمان نہیں. آپ نے کس طرح ان کو جو ہے وہ کافر بنایا؟ یہ بات جو ہے وہ آپ نے پہلے بھی دہرایا تھا، ابھی آپ نے دہرایا، اس میں کوئی چیز بھی نہیں. آپ جو اصل اعتراضات آپ کی جو ہے یہ سورہ حجرات کی آیات ہے، وہ لے آؤ، میں ان کا آپ کے لیے جو صحیح طرح جوابات دے دو. اس سے جو ہے وہ آپ جو دلائل باقی لوگوں کو جو آپ ان کو جو ہے وہ دلائل سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے دلائل ہے، ان کو لے آؤ کہ میں ان کا جوابات دے دو. جتنے بھی اعتراض اس آثار میں، ان آثار میں، اس احادیث میں، ان اخبار احاد میں کوئی چیز نہیں، نہ صراحتاً نہ دلالتاً نہ اشارتاً. اب کس طرح سے جو وہ شیخین کے کفر کا جو وہ یہ حکم لگاتے ہو اور شیخین کو جو کافر سمجھتے ہو؟ جواب دے دو چلے. جی علامہ حسن صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، یہ بہت عجیب باتیں کہتے ہیں کہ فاعل پر حرف جر آئے تو مجرور پڑھنا چاہیے. کون سا حرف جر ہے؟ قد صحت الروایت ہو، یہاں پہ حرف جر کہاں پر؟ عجیب بات کا پتہ نہیں بھائی ان کے ذہن میں کیا. یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی مرتد ہوئے تھے یا پہلے سے یہ مسلمان تھے، ابھی مرتد ہوئے تھے یا شروع سے مرتد تھے. ہمارا موقف یہ ہے کہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، یہ ہمیشہ منافق تھے، اور ان سے بار بار وہ اعمال صادر ہوئے کہ ہر عمل ان کا مختلف اعمال ارتداد کے لیے کافی ہے. تو یہ پہلے سے بھی تھے، اور ان کے مزید انہوں نے ایک کفری عمل بجا لایا جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ کیا. یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث اخبار احاد ہیں. محترم ناظرین، اخبار واحد، یہ خبر واحد وہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے روایت کرے، تیسرے سے روایت کرے، ٹھیک ہے نا، اس کو خبر واحد کہتے ہیں. وہ بھی حجت ہے بشرط یہ کہ صحیح ہو، اور یہ روایات ایک بھی لے لینا وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ خبر واحد نہیں ہے، خبر متواتر ہے. خبر متواتر کس کو کہتے ہیں؟ یہ مقدمۃ فی اصول الحدیث عبد الحق الدہلوی کیا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے، عبد الحق دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ بلغت الرواة في الكثرة ان يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب يسمى متواترا، کہ جو اس کے
اس کے روات اتنے ہوں کہ ان کا آپس میں سازش کرنا کہ انہوں نے ایک جھوٹی بات بنائی ہے، یہ عادتاً مستحیل ہو تو اس کو متواتر کہتے ہیں۔ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر للحافظ ابن حجر العسقلانی، یہاں پر المتواتر کہتے ہیں کہ متواتر اس میں کوئی کسی حصر عدد معین نہیں ہے، فلا معنی لتعیین العدد علی الصحیح ومنهم من عینه فی الاربعہ، کہتے ہیں اس کی کوئی خاص عدد نہیں ہوتی کہ کتنے راوی ہوں تو متواتر بن جاتا ہے، بعض لوگوں نے کہا 4، کوئی عدد خاص نہیں ہے۔ تو یہ متواتر جو ہے اس کو روات زیادہ ہوں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ کہ ان کے مکتب میں، ان کے مذہب میں یہ ہے کہ صحابہ کے برے کاموں کو نقل نہ کرو، انہوں نے شروع سے یہ پابندی لگا دی اپنے آپ پر کہ حرام ہے، نقل نہ کرو۔ تو اس کے باوجود یہ صحیح اسانید کے ساتھ صحیح روایات میں نے آپ کو دکھائی ہیں کہ شیخین نے کس طرح سے ان کی خلافت بنی ہے۔ خلافت بنی ہے آگ لے کر، لکڑ لے کر، احراق اور فائر لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، اور اس کے روات کہیے کہ ملاحظہ فرمائیے، یہ خبر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی یہ واحد بھی صحیح ہے، اور سب کو ملا دیں تو متواتر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کتاب المحلہ لابن حزم جز نمبر 2، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ایک حدیث کو نقل کرتا ہے 4 صحابہ سے، اور بھئی میں نے 4 سے زیادہ نقل کی ہے، فَهَؤُلَاء أَرْبَعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ فَهُوَ نَقْلُ تَوَاتُرٍ لَا تَحُلُّ مُخَالَفَتُهُ، 4 سے روایت کرتا کہتا ہے یہ متواتر ہے، میں نے تو اس سے کئی زیادہ نقل کی ہے۔ یہ کہ کتاب ہے قطف الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ لعبد الرحمن السیوطی، چھاپ المکتب الاسلامی، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ایک حدیث کو علی علیہ السلام سے، جابر ابن سعید، عبداللہ ابن زید ابن مسعود اور انس سے 7 طرق سے روایت کرتا کہتا ہے یہ متواتر ہے۔ دوسرا حدیث ہے اس کو 7 طرق سے روایت کرتا کہتا ہے یہ متواتر ہے۔ یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 127 میں، حدیث نمبر 46 ہے، لا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول، فقط 4 طریق سے روایت کرتا ہے، 4 عن علی عن عائشہ عن انس و ابن عمر و ام سعد الانصاریہ، 5 طرق ہو گئے، کہتا ہے یہ متواتر ہے۔ بھائی صاحب آپ کے علماء نے 5 طریق سے بھی حدیث کو کہا متواتر ہے، میں نے اس سے زیادہ آپ کو 4 طرق سے بھی روایت کی اس کو متواتر بولا، میں نے اس سے زیادہ طرق دکھا دیے، میں نے تواتر ثابت کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب آتے ہیں متائن پر۔ متائن میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا شرط ہے، اس پہ سب مسلمین کا اجماع ہے۔ تو یہ کہ آگ لے کے آؤ گھر جلا دو، ان کو دھمکی دے دو، یہ محبت نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، ایمان چلا گیا۔ جب شرط ہی نہیں تو مشروط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہرا سلام اللہ علیہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو ان کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا۔ میں نے دوسرا صحیح حدیث دکھا دیا، جو زہرا سلام اللہ علیہ کو غضبناک کرتا ہے وہ اللہ کو غضبناک کر دیتا ہے۔ یہ سب حدیث میں نے صحیح دکھا دی۔ آگ لے کر آنا کسی کے گھر پر یا صرف دھمکی دینا کہ ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے، اس کو غضبناک کر دیتا ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی، رسول غضبناک ہو گئے، اللہ غضبناک ہو گئے، کس پر؟ ابو بکر عمر پر۔ اور جو اس پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، جو ان کو اذیت کرے وہ مجھے اذیت کرتا ہے۔ لازمی بات ہے آگ لے کے آنا کسی کے گھر پر، اس سے بڑا اذیت کیا ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرے، قرآن اس کے متعلق مولانا صاحب کیا فرماتا ہے قرآن مجید؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتا ہے، یہ کہتے ہیں اس سے پہلے کسی نے بولا، او بھائی پیغمبر نے بولا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، میں نے کون سی بات کہی ہے جو آپ کے کتب میں سے نہیں ہے، قرآن و سنت میں سے نہیں ہے؟ کہتے ہیں پہلے کسی نے بولا، پیغمبر نے بولا، اللہ نے بولا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ اذیت کرتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کی، آخرت میں بھی لعنت کی، ان کے عذاب مہین ان کے لیے۔ تو جنہوں نے زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ آگ لے کے آئے ہیں، ان سے فدق چھینا ہے، ان لوگوں سے ان کی شہادت نہیں قبول کی ہے۔ اور بھائی واضح بات ہے زہرا کی اذیت ہے، زہرا کی اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے، رسول کی اذیت اللہ کی اذیت ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اذیت کرتا ہے قرآن نے اس کا حکم بتا دیا۔ پھر واضح طور پر یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین صحیح مسلم، ملاحظہ فرمائیے صحیح مسلم میں یہ حدیث، صحیح حدیث ملاحظہ کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علی علیہ السلام سے فرمائے لا عہد النبی الامی الی لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے، کہ علی علیہ السلام سے جو بھی بغض کرے وہ منافق ہے، منافق ہے،
اور بھائی لکڑ لے کے آنا گھر جلانے کے لیے، اس سے بڑا بغض دشمنی کیا ہو سکتا ہے؟ اور بھائی شیخان کا یہ بھی ثابت ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لڑے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ آگ لے کے آنا کہ میں آپ کے گھر کو جلاؤں گا، یا صرف دھمکی دینا کہ میں گھر جلا دوں گا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ عمر نے اختلاف سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ کس نے حکم دیا تھا عمر صاحب کو؟ او بھائی کس نے حکم دیا تھا؟ یہ پیغمبر کی کوئی حدیث ہے؟ کس نے اس کو اجازت دی تھی؟ اللہ نے اجازت دی قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کو کہ تجھے اجازت ہے میرے گھر کو جلا دو اختلاف سے بچنے کے لیے؟ ہاں، یا ابو بکر نے اس کو حکم دیا تھا؟ اللہ اور رسول کی وصیت نہیں تھی کہ گھر لے کے اس کے گھر کو جلا دو، آگ لے کے آ جاؤ۔ یہ ابو بکر کا حکم تھا، اور یہ حکم کرنے والا یہ کیسے مومن مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھا دیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود مان لیا کہ انہوں نے کیا، لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ بھائی اختلاف سے بچنے کے لیے پیغمبر کی بات مان لیتے نا۔ پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی علی ولی کل مؤمن من بعدی، یہ مان لیتے نا۔ اختلاف سے اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ حدیث قرطاس میں وہ لکھنے دیتے ہیں تاکہ کوئی لن اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا، وہ قرطاس لکھنے دیتے، اس وقت نہ چیختے، نہ کہتے کہ ان الرجل لا یحجر۔ اچھا، اب علامہ صاحب یہ کہ جو پیغمبر سے لڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کرے، کافر ہے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی بالکنایہ کرے پھر بھی کافر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر گالی دے دے کافر ہے، بے احترامی کرے کنایتن، تصریحا نہیں، کنایتن پھر بھی کافر ہے۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے، مجھے سمجھا دو علامہ صاحب، مجھے سمجھا دو، یہ لکڑ لے کے جانا یہ اعلان جنگ نہیں ہے؟ اس مقدمے کو آپ نہیں مانتے؟ حدیث جو میں نے دکھائی کہ اہل بیت علیہ السلام سے لڑنا رسول سے لڑنے کے مترادف ہے، اس کو نہیں، کس کو نہیں مانتے آپ؟ یا یہ لوگ لکڑ لے کے نہیں آئے تھے، انہوں نے دھمکی نہیں دیا تھا اور حملہ نہیں کیا تھا، کس کو نہیں مانتے؟ ان تین مقدمات سے کس کو نہیں مانتے؟ ان تین مقدمات میں نے ثابت کر دیے بھائی، میں نے تینوں مقدمات ثابت کر دیے۔ یہ لکڑ لے کے آئے تھے، دھمکی دیا تھا، حملہ کیا تھا ان لوگوں نے۔ میں نے ثابت کیا کہ لکڑ لے کے آنا، دھمکی دینا یہ اعلان جنگ ہے، یہ سب کو پتہ ہے، ثابت کرنے کی ضرورت۔ اور یہ کہ جو ان سے لڑے، پنجتن پاک سے لڑے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے۔ اور بھائی یہ کیسے مسلمان ہے؟ اور بھائی پھر تو اللہ سے بھی زیادہ پاورفل ہے بھائی۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو برا کہے پیغمبر کو، بے احترامی کرے، بالکنایہ بالتصریح بھی نہیں، بالاشارہ کرے، وہ کافر ہے۔ ابو بکر عمر کو کچھ نہیں ہوتا بھائی، یہ جو مرضی کریں، یہ جو مرضی کریں، پیغمبر کے خلاف تلوار اٹھائے، پیغمبر کا گل جلانے کے لکڑی لے کے آئے نا، پھر بھی یہ کافر نہیں بنتے۔ تو پھر یہ تو پیغمبر تو ان کو ہونا چاہیے، نبی ان کو، شریعت صاحب شریعت تو یہ ہے، یہ ان سے زیادہ پاورفل ہے، اللہ سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ تم ان کے بندے بنو، ان کے لیے نمازیں پڑھا کرو، ان کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ پڑھا کرو۔ آپ نے جتنی باتیں کیا نا لوگوں کو پسانے کے لیے کہ قضیہ کون سا قضیہ ہے، یہ سب باتیں لوگوں، میں اصطلاحات میں نہیں پڑھتا، میں نے باتیں بہت واضح کی ہیں، میرا استدلال بڑا واضح ہے۔ آپ کے کوئی ایک شیعہ کو حق حدیث میں نے کوٹ نہیں کیا، ایک شیعہ کتاب میں نے نہیں کھولی ہے۔ ابن ابی شیبہ بخاری مسلم کا استاد ہے، اس کے کتاب سے میں نے دکھایا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی شرط